اچھا جی، آخری جو سبجیکٹ ہے وہ رہ گیا سرجری. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے نا بک ایک ہی کرنی ہے، زیادہ پنگے نہیں لینے. آپ کو کوئی کہے گا کہ جی اس بک میں یہ نہیں تھا، اس میں یہ نہیں تھا، میں نے پیپر دیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا. ٹکر میں سب کچھ ہے. ٹکر یعنی کنٹمپریری اورل اینڈ میگزیلو فیشل سرجری بائی ٹکر. ٹھیک ہے، وہ کرنی ہے. اب جو ٹکر ہے وہ ایک کافی موٹی تگڑی سی بک ہے اور وہ کرنی بھی آلموسٹ پوری ہوتی ہے. لیکن ٹکر کا بھی وہی فائدہ ہے جو کہ گراس مین کے. ٹھیک ہے، ٹکر میں بھی ٹیبلز دیے ہوئے ہیں. ٹیبل سے کئی 70% چیزیں ٹیبل سے ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل اس کا پہلے 2 چیپٹرز ہیں، میڈیکل ایمرجنسیز والے اور پری آپریٹو پیشنٹ اسیسمنٹ. کچھ ریڈ نہیں کرنا، صرف ٹیبلز کرنے ہیں. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے پرنسپلز آف ایکزوڈونشیا. یہ تھوڑا سا ہے، اس میں ریڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو چیپٹر ہے نا یہ آپ کا روٹیشنز میں ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اس کے اندر آپ کی انسٹرومنٹس آ جاتے ہیں، انسٹرومنٹس کے یوزز، ان کے پرنسپلز، ویل اینڈ ایکزل، اپنا لیور، ٹھیک ہے، ویج، یہ 3 پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے، فورسپ کون سا کہاں یوز ہونا ہے، کیسے یوز ہونا ہے، یہ سارے آپ کے روٹیشن کے ٹاپکس ہیں. دین آ جاتا ہے اس کے بعد اس میں کچھ ہیں چیزیں کہ انڈیکیشنز آف ریموول آف ٹوتھ. آپ ریموو کب کرتے ہو ٹوتھ، ایکسٹریکٹ کب کرتے ہو، یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی. اس کے بعد کمپلیکس ایکزوڈونشیا آ جاتا ہے. اس کے اندر آپ کے پرنسپلز لکھے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریز اے فلیپ. ٹھیک ہے، فلیپ کیسے ہوتا ہے، کیا کرنا ہے. انڈیکیشنز آف کمپلیکس ایکزوڈونشیا، آپ کب کرتے ہو ایکزوڈونشیا کو، یعنی آپ امپیکٹڈ ٹوتھ کو ریموول. اس کے بعد امپیکشنز ہیں. تو یہ سارے آپ کو چیپٹرز نا جو بیسیکلی سرجری کا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے سے، جتنا اچھی طرح سے اس کے پیراگراف کو ریڈ کرتے جانا، آرام سے صاف سمجھ آتی جائے گی کہ کیا کرنا ہے. مین اس میں جو اس کی مینلی جو کوسچنز آتے ہیں نا وہ آتے ہیں انفیکشنز میں سے. اس میں آ جاتا ہے پرنسپلز آف اڈونٹوجینک انفیکشن. ٹھیک ہے، اس میں سارے ہی ٹیبلز کر لو تو سکون ہو جاتا ہے، کچھ بھی اور جو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اب جو پیپر کے سوال آتے ہیں نا وہ پہلے آتے تھے سمپل کہ رائٹ دا پرنسپلز آف مینجمنٹ آف اڈونٹوجینک انفیکشن. آپ سیدھے 6 نام لکھتے تھے، بات ختم. اب آتا ہے کہ ہاؤ ول یو ڈیٹرمائن دا سیویرٹی آف انفیکشن، ہاؤ ول یو ٹریٹ دا پیشنٹ میڈیکلی، ہاؤ ول یو پرسکرائب اینٹی بایوٹکس ٹو دا پیشنٹس. تو یہ اس کے لیے آپ کو نا ان سائڈ ریڈنگ دینی پڑتی ہے. تو اب جو سرجری کے پیپر 2 پچھلے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے سے کمپلیکس تھے، تھوڑے سے ڈیٹیلڈ تھے. اس میں یہ اس نے نہیں پوچھا کسی نے بھی کہ بھائی بتاؤ کہ MMF کرتے کیسے ہیں. اس نے یہ پوچھا کہ بتاؤ آپ MMF کا ڈیسیجن کیوں لیتے ہو، میگزیلو مینڈیبولر فکسیشن کا ڈیسیجن کیوں لیتے ہو. یعنی اس نے آپ کی بیسیکلی کلینکل سکلز کو جج کرنے کے لیے پیپر اب بنائے ہیں. تو اب آگے کا پتہ نہیں ہے کیسے آتے ہیں، تو آگے بھی امید ہے کہ اسی طرح کے آئیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک 2 پیپر تو اسی طرح کے آئے ہیں. اب نیکسٹ کا پتہ نہیں، کہ شاید کوئی ایسے سیدھے کویسچن دے دے جس طرح پوسٹوں میں آتے ہیں کہ جی رائٹ دس، رائٹ دیٹ، رائٹ یوزز آف دس، رائٹ انڈیکیشنز آف دس. لیکن اب جو کویسچنز آئے ہیں نا وہ آئے ہیں کہ ہاؤ ول یو ڈو دس، ہاؤ ول یو ڈو دس، ہاؤ ول یو اسیس دس، ہاؤ ول یو مینیج دس. پہلے آتے تھے واٹ از دا ڈائگنوسس، ہاؤ ول یو مینیج. مینجمنٹ میں آپ لکھتے تھے جی انسیجن ڈرینیج، اللہ حافظ، کارڈ نیچے سے بس جی 3 کے 3 نمبر پورے. اب آتا ہے کہ ہاؤ ول یو اسیس دس پیشنٹ، رائٹ دا ڈیفرنشیل ڈائگنوسس اینڈ ہاؤ ول یو مینیج. یا پھر ہاؤ ول یو انویسٹیگیٹ دا پیشنٹ. ٹھیک ہے، اس میں انویسٹیگیشنز، پھر انویسٹیگیشنز کے نیچے والا بھی لکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو نیا ٹرینڈ آیا ہے، جو نیا پیپر بنانے کا سٹائل آیا ہے، اس کے لیے آپ کا اگر آپ نے روٹیشنز اپنی اچھی طرح سے لی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے روٹیشنز میں کئی پیشنٹ آتے ہوں گے سویلنگز والے، انفیکشنز والے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو آرام سے اسیسمنٹ ان کی لکھ سکتے ہو کہ ہسٹری لیں گے. اس کے بعد آپ اس کی کریں گے کیا کہتے ہیں کلینکل ایگزام میں انسپیکشن، پیلپیشن، پرکشن، آسکلٹیشن. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. دین اس کے بعد ٹریٹمنٹس. اچھا، اب یہ ہے سرجری.
ٹھیک ہے. اب یہ جنرل سرجری نہیں ہے، یہ میگزیلوفیشل سرجری ہے. تو میگزیلوفیشل سرجری میں بیسکلی اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس چیز کے یہ ٹریٹمنٹ ہے. ان کے نام پتہ ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ. نام پتہ ہوں گے تو نیچے والا آپ کچھ نہ کچھ لکھ لو گے، بیسک ڈیفینیشنز کر لینا. زیادہ پروسیجر میں گھسنے کا نہ تو کنٹمپریری جاتی ہے پروسیجرز کے اندر. کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی رائٹ دا اسٹیپس آف دس پروسیجر، ایکسیپٹ کہ ایکسٹریکشن کے اسٹیپس کوئی پوچھ لے یا اوڈونٹوجینک انفیکشنز کے اسٹیپ پوچھ لے، لیکن وہ بھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہاؤ ول یو ڈو دا انسیژن اینڈ ڈرینیج. ٹھیک ہے، وہ یہی پوچھیں گے کہ بتاؤ کس لیول پہ مینیج کرو گے، کیا اسٹیپس ہیں مینجمنٹ کے. آپ لکھو گے کہ ڈٹرمائن سیویرٹی آف انفیکشن، ٹریٹ پیشنٹ میڈیکلی، اس کے بعد پرسکرائب اینٹی بایوٹکس، انسیژن اینڈ ڈرینیج، اس طرح سے. تو اب اتنا تو اب فار ایگزامپل ٹی ایم جے ہے نا، تو وہ ٹی ایم جے میں یہ نہیں پوچھتا کہ ہاؤ ول یو پرفارم دا گیپ آرتھوپلاسٹی، وہ یہ پوچھتا ہے ٹی ایم جے انکائلوسس کا پیشنٹ ہے، ہاؤ ول یو ٹریٹ ہم. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں لکھتے ہو گیپ آرتھوپلاسٹی پارشل، یہ والی آرتھوپلاسٹی. ٹھیک ہے، دین اس کے بعد وہ پوچھ لیتا ہے آپ ٹوٹل جوائنٹ ریپلیسمنٹ کر سکتے ہو. تو اس طرح سے ان کے نام آنے چاہیے اور ان کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ گیپ آرتھوپلاسٹی ہوتی کیا ہے، کوئی کیا چیز کیا ہے. یہ صرف اتنا، اسٹیپس نہیں پتہ ہونے چاہیے. تو اس لیے جو بک ہے نا کنٹمپریری، یہ اس میں سب کچھ ہے آلموسٹ، ایک چیز اویلیبل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو کم ہے. آپ کو جو فریکچرز ہیں وہ بھی اس میں سارے کے سارے ہیں، سارے کے سارے ٹریٹمنٹس ہیں. میگزیلو مینڈیبولر فکسیشن، اپنا کیا کہتے ہیں سرکمزائگومیٹک وائرنگ، آپ کے انٹرنل فکسیشن، سب کچھ اس میں اویلیبل ہے. اس میں سے کچھ بھی غائب نہیں ہے. تو اس کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے. اس میں ٹیبلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں چیپٹر اب آ کے ڈیو ٹو دا نیو ٹرینڈ آپ کو چیپٹر بھی ریڈ کرنا پڑے گا. لیکن کچھ چیپٹر ہیں جو صرف ٹیبل سے کام چل جائے گا، وہ میں بتا دوں گا کون سے ہیں. لائک آپ کے جو اوروفیشل پینز والا چیپٹر ہے نا، اس میں ٹیبل سے کام چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹرائیجیمینل نیورالجیا ہے، مائیگرین ہے، کلسٹر ہیڈیک ہے، ٹیبل سے کام چل جائے گا. اس کے بعد آپ کا ٹی ایم جے ہے، اس کے اندر آپ کو پڑھنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے گیپ آرتھوپلاسٹی کس میں کرنی ہے، ٹوٹل جوائنٹ ریپلیسمنٹ کس میں کرنی ہے. ٹھیک ہے، دین اس کے بعد آ جاتا ہے سلائیوری گلینڈز آ جاتے ہیں، ٹیبل سے کام چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی اب جو زیادہ فوکس ہے وہ ہے اسیسمنٹ آف دا پیشنٹ. ٹھیک ہے، ادر دین کہ آپ سے ڈائگنوسس وہ کرا لے. ڈائگنوسس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہی ڈائگنوسس ہیں وہ پہلے پچھلے سال سے چلتے آ رہے ہیں. ٹرائیجیمینل نیورالجیا نے کوئی بدل نہیں جانا، اس نے ٹرائیجیمینل نیورالجیا رہنا. ٹھیک ہے، تو وہی ڈائگنوسس چل رہے ہیں، اس میں سے بھی ایک دو ڈائگنوز وہ آئے گا. لیکن یوزلی کوشچن آئے گا کہ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہوگا ہاؤ ول یو اسیس دا پیشنٹ، ہاؤ ول یو مینیج دا پیشنٹ. تو وہ پھر آپ کو پراپرلی اس کی مینجمنٹ اور اسیسمنٹ لکھنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو بک ریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو بک ایک ہی رکھو، 2 بکس 3 بکس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بندے، کیونکہ وہ ایک کہاوت ہے 2-3 کشتیوں کے سوار ویسے ہی گر جاتے ہیں. تو ایک ہی کشتی میں بیٹھو، اسی کشتی کی جو بک ہے اسی کو ہی کرتے جاؤ سکون سے. جب کوئی چیپٹر کرو وہ مجھے بتا دینا، مجھ سے پوچھ لینا، میں بتا دوں گا کہ اس چیپٹر میں سے یہ چیزیں ہیں، یہ ٹیبلز ہیں، یا یہ چیپٹر آپ نے پورا کرنا ہے. تو وہ اس حساب سے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے، کیونکہ سارا میں ابھی وائس نوٹ پہلے ہی کافی لمبا ہو گیا تو اس میں تو نہیں بتا سکتا. لیکن بیسیکلی یہ ہے. تو سرجری ایزی سی ہے، زیادہ مشکل نہیں دے گی. اور اگر آپ نے اپنی روٹیشن اچھی سے کی ہے، اپنے پروفیسر کی باتیں سنی ہیں، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اس میں ایک اور آتا ہے لوکل انستھیزیا. لوکل انستھیزیا بھی اگر آپ نے روٹیشن کیا، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.